بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے پچھلے پہر ہسپتال کی راہداری میں موت جیسا سناٹا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا ایک بوڑھا شخص جس کے ہاتھوں میں ریشہ تھا اپنی دھندلی آنکھوں سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ شایان بیٹا، تم مجھے یہاں لاوارث چھوڑ کر جا رہے ہو، اس ہسپتال کی بدبودار وارڈ میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ بوڑھے کی آواز میں درد کی شدت تھی۔ نوجوان نے نفرت سے باپ کا ہاتھ جھٹکا۔ ڈیڈ پلیز ڈرامہ مت کریں، میں نے پراپرٹی کے پیپرز پر انگوٹھا لگوا لیا ہے، اب آپ یہاں آرام سے مریں یا جئیں، میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے اپنی فلائٹ پکڑنی ہے۔ وہ نوجوان تیزی سے پلٹا اور باہر نکل گیا۔ بوڑھا شخص ویل چیئر سے گرنے ہی والا تھا کہ ایک نسوانی ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ بوڑھے نے کامتی نظروں سے اوپر دیکھا۔ وہ چہرہ، وہ مانوس چہرہ جسے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مٹا دینا چاہتا تھا، آج وہی اس کا سہارا بنا کھڑا تھا۔ میرا نام پروین ہے، ہم 5 بہنیں تھیں اور ہمارا صرف ایک ہی بھائی تھا، اویس۔ ہمارے گھر کا ماحول ہمیشہ سے ہی روایتی رہا تھا۔ 5 بہنوں کے درمیان اویس بھائی ایسے تھے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے انہیں شروع سے ہی گھر میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ لاڈلے تھے، سب کی آنکھ کا تارا تھے، لیکن میں نے بچپن سے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تشنگی دیکھی تھی۔ وہ اکثر گلی میں لڑکوں کو ٹولیوں کی شکل میں کرکٹ کھیلتے دیکھتے تو حسرت سے کہتے، کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا۔ بہنیں تو بس گڑیا ہوتی ہیں، ساتھ کھیلنے والا، بازو بننے والا تو بھائی ہی ہوتا ہے۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا گیا۔ ابو کے انتقال کے بعد گھر کی تمام تر ذمہ داری اویس بھائی کے کندھوں پر آن پڑی۔ وہ بھی جوان ہی تھے کہ حالات نے انہیں وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک باپ کی طرح ہم سب کا خیال رکھا، دن رات محنت کی، اپنی جوانی کی خواہشات کو مار کر ہم بہنوں کے جہیز اکٹھے کیے، ایک ایک کر کے 4 بہنوں کی شادی کروا دی۔ اب گھر میں صرف میں رہ گئی تھی جو ابھی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، اور اماں۔ 4 بہنوں کے فرض سے سبق دوش ہوئے تو اماں نے ضد پکڑ لی، اویس اب بس، تیری عمر نکلتی جا رہی ہے، اب اپنا گھر بسا لے۔ اویس بھائی پہلے تو ٹالتے رہے لیکن پھر اماں کی خوشی کی خاطر مان گئے، اور رشتہ بھی کہیں دور نہیں گیا۔ میری سگی خالہ کی بیٹی صبا کے لیے گیا۔ صبا بھابھی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ سلیقہ مند بھی تھی۔ اویس بھائی دل ہی دل میں انہیں پسند بھی کرتے تھے، اس لیے اس رشتے پر گھر میں خوشی کے شادیانے بج اٹھے۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اویس بھائی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے انہیں زندگی کا حاصل مل گیا ہو۔ صبا بھابھی جب دلہن بن کر ہمارے گھر آئیں تو لگا جیسے گھر میں رونق آ گئی ہو۔ بھائی ان کا بہت خیال رکھتے، وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اماں بھی شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھیں، ان کا بیٹا آخرکار اپنی زندگی جی رہا ہے۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی گھر میں خوشخبری آ گئی۔ بھابھی امید سے تھیں، یہ خبر سنتے ہی اویس بھائی کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ دفتر سے آتے تو سیدھا بھابھی کے پاس بیٹھ جاتے، ان کا خیال رکھتے، پھل لا کر کھلاتے۔ سب اپنا خیال رکھا کرو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ولی عہد کا کتنا انتظار ہے۔ بھائی ہنستے ہوئے کہتے، لیکن ان کی ہنسی کے پیچھے ایک شدید خواہش چھپی ہوتی تھی۔ اویس اولاد تو اللہ کی دین ہے، بیٹی ہو یا بیٹا صحت مند ہونا چاہیے۔ بھابھی دھیمے لہجے میں سمجھاتی، ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہی آئے گا، جو میرا نام آگے بڑھائے گا، جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ لیکن جب ہسپتال کی نرس نے باہر آ کر مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے کی صدا لگائی تو میں نے اویس بھائی کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ وہ مسکرائے تو صحیح مگر وہ مسکراہٹ کھوکھلی تھی۔ انہوں نے بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، لیکن وہ جوش، وہ دیوانہ پن جو امید کے دنوں میں تھا وہ کہیں غائب تھا۔ چلو اللہ کی رحمت ہے، لکشمی آئی ہے، انہوں نے خود کو تسلی دی۔ اس بچی کا نام حریم رکھا گیا۔ حریم واقعی بہت پیاری تھی، لیکن اویس بھائی کی نظریں اب بھی کسی اور امید پر ٹکی تھیں۔ حریم ابھی بمشکل سال بھر کی ہوئی تھی کہ بھابھی دوبارہ امید سے ہو گئی۔ اس بار اویس بھائی کی امیدیں پہلے سے زیادہ مضبوط تھیں۔ وہ مصلی بچھا کر دعائیں مانگتے، ہر وقت ذکر کرتے کہ یا اللہ اس بار بیٹا عطا کرتے۔ بھابھی اس بار کچھ سہمی ہوئی رہتی تھی، وہ بھائی کی اس شدت پسندی کو محسوس کر رہی تھی۔ پروین مجھے ڈر لگتا ہے، اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو؟
अवैस बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। भाभी अक्सर किचन में काम करते हुए मुझसे कहती, अरे भाभी, आप क्यों फिक्र करती हैं? भाई पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं कि ये इंसान के अख्तियार में नहीं है, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं उन्हें तसल्ली देती, लेकिन दिल मेरा भी धड़कता था। और फिर वही हुआ। कुदरत का फैसला अटल था। दूसरी बार भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। इस बार अस्पताल में भाई की खामोशी चीख रही थी। वो डॉक्टर की मुबारकबाद पर बस सर हिलाकर रह गए। घर आए तो भाभी के पास बैठने के बजाय सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गए। भाभी की आंखों में आंसू थे। वो समझ गई थी कि अवैस के दिल में बेटियों के लिए जगह सुकड़ती जा रही है। दिन गुजरते गए, भाई का रवैया बदलता गया। वो पहले जैसे हंसमुख और शफीक अवैस नहीं रहे थे। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन उनका मामूल बन गया। एक रात खाने की मेज पर हम सब बैठे थे। हरीम और छोटी माहम खेल रही थी। हरीम दौड़ती हुई आई और अवैस भाई की टांग से लिपट गई। बाबा, बाबा मुझे गोद में ले, वो तुतला कर बोली। अवैस भाई उस वक्त किसी सोच में गुम थे और शायद ऑफिस की भी कोई टेंशन थी। उन्होंने एकदम जोर से टांग झटकी। हरीम लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई और रोने लगी। ओहो, एक तो ये आफते सुकून से खाना भी नहीं खाने देती, हर वक्त सर पर सवार रहती हैं। सबा संभालो अपनी बेटियों को, मेरे पास दिमाग नहीं है इनके शोर के लिए। भाई गुस्से से गरजे। भाभी ने जल्दी से हरीम को उठाया और सीने से लगाया। उनकी आंखों में बेबसी थी। अवैस बच्ची है, प्यार से आ रही थी आपके पास। प्यार? कैसा प्यार? सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आऊं और आगे से इनका ये चीखना चिल्लाना। मुझे सुकून चाहिए अपने घर में। वो खाना अधूरा छोड़कर उठ गए। अम्मा ने उन्हें रोकना चाहा मगर वो दरवाजा जोर से बंद करके चले गए। अम्मा, भाई को क्या हो गया है? वो तो ऐसे नहीं थे। मैंने डरते डरते कहा। कुछ नहीं बेटा, मर्द है। औलाद नरीना की ख्वाहिश हर मर्द को होती है। उसका अपना कोई भाई नहीं है ना, इसलिए उसे कमी महसूस होती है। बस अल्लाह इस बार उसकी सुन ले। अम्मा ने रवायती अंदाज में भाई का दिफा किया, लेकिन वो ये नहीं देख पा रही थी कि इस ख्वाहिश ने उनके बेटे को कितना जालिम बना दिया है। तीसरी बार जब भाभी उम्मीद से हुई तो घर का माहौल उम्मीद की बजाय खौफ का मंजर पेश करने लगा। भाई ने इस बार भाभी को उस तरह ख्याल रखना छोड़ दिया था जैसे पहली बार रखा था। वो अब डॉक्टर के पास भी भाभी को ले जाने से कतराते थे। तुम खुद चली जाओ परवीन के साथ, मेरे पास टाइम नहीं है, वो रूखेपन से कहते। 9 महीने का अरसा भाभी ने दुआओं और खौफ के साए में गुजारा और जब तीसरी बेटी की पैदाइश हुई तो हद ही हो गई। अवैस भाई अस्पताल देखने तक नहीं आए। मैं और अम्मा बच्ची को लेकर घर आए तो भाई घर पर मौजूद नहीं थे। रात गए जब वो आए तो उनकी आंखें सुर्ख थीं। शायद वो रोए थे या गुस्से में थे। भाभी बिस्तर पर लेटी थी। कमजोरी से उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। भाई कमरे में आए, एक नजर उस नन्ही बच्ची पर डाली जो पालने में सो रही थी और फिर भाभी की तरफ देखा। मुबारक हो सबा, तुमने मेरा घर रहमतों से भर दिया है। इतनी रहमतें कि अब जगह ही नहीं बची। उनका लहजा तंज़े और जहरीला था। भाभी के आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे। अवैस, ये अल्लाह की मर्जी है, मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, अल्लाह की मर्जी। सिर्फ मेरे लिए अल्लाह की ये मर्जी क्यों है? मेरे दोस्तों के घर देखो, बेटों से भरे पड़े हैं। और मैं कल को मर जाऊं तो मेरा जनाजा उठाने वाला कोई कांधा नहीं होगा। ये बेटियां तो पराया धन है, कल को अपने अपने घरों की हो जाएंगी। मेरा नाम लेवा कौन होगा? भाई की आवाज बुलंद होती गई और फिर वो अलमारी से अपना तकिया उठाकर बाहर लाउंज में सोने चले गए। उस रात भाभी पहली बार फूट फूट कर रोई थी। वक्त का पहिया चलता रहा। 3 बेटियां घर में मौजूद थीं और अखराजात भी बढ़ रहे थे। भाई अब घर में कम और बाहर ज्यादा रहते। बेटियों से उन्हें जैसे चिढ़ सी हो गई थी। वो बच्चियां अपने बाप की तवज्जो को तरसती थीं। जब भी वो बाप के पास जाने की कोशिश करती, उन्हें डांट डपट कर भगा दिया जाता। हटो यहाँ से, जाओ अपनी माँ के पास, मेरा सर मत खाओ। ये जुमले अब उन मासूम कलियों के लिए रोज का मामूल बन चुके थे। फिर जब चौथी बार उम्मीद की किरण जागी तो अवैस भाई का रवैया यकदम बदल गया, जैसे मौसम बदलता है। उन्हें कहीं से किसी ने कह दिया था कि इस बार पक्की उम्मीद है कि बेटा होगा। बस फिर क्या था, वही पुराना अवैस लौट आया। भाभी के लिए फल, दूध, दवाइयाँ और डॉक्टर के चक्कर। वो हर वो वजीफा करते जो कोई उन्हें बताता,
دیکھنا پروین، اس بار میرا شیر آئے گا، میرا بازو بنے گا، میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ بھائی کی آنکھوں میں پھر سے وہی خواب تیرنے لگے تھے۔ بھابھی خوش بھی تھی اور خوفزدہ بھی۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ محبت، یہ توجہ صرف بیٹے کی امید کی مرہون منت ہے۔ یہ بھابھی کی ذات سے محبت نہیں تھی، یہ اس بچے سے محبت تھی جو بھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ لیکن تقدیر شاید اویس بھائی کا امتحان لے رہی تھی، یا شاید انہیں صبر کا سبق سکھانا چاہتی تھی۔ چوتھی بار بھی جب بیٹی پیدا ہوئی تو اویس بھائی کا رد عمل وحشتناک تھا۔ وہ ہسپتال کی لابی میں ہی چیخ پڑے تھے، کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے قدرت کا؟ 4 بیٹیاں کیسے پالوں گا میں؟ کس کس کے جہیز اکٹھے کروں گا؟ میں انسان ہوں، کوئی مشین نہیں۔ لوگ انہیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھابھی سے ملے بغیر گھر چلے آئے۔ اس بار گھر میں ماتم کا سما تھا۔ کئی دن تک بھائی نے بھابھی سے بات نہیں کی۔ وہ گھر میں آتے تو ایسے جیسے کسی ہوٹل میں آ رہے ہوں۔ بیٹیوں کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ منحوس گھڑی تھی جب میں نے شادی کی، ہر طرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، وہ اکثر بڑبڑاتے۔ بھابھی نے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اویس خدارا نہ شکری نہ کرے، میں وعدہ کرتی ہوں میں نوکری کروں گی، میں اپنی بیٹیوں کا بوجھ آپ پر نہیں ڈالوں گی، میں ٹیوشن پڑھاؤں گی، اسکول میں جاب کروں گی، لیکن آپ ان معصوموں کو نفرت سے نہ دیکھیں۔ بھابھی چونکہ پڑھی لکھی تھی، انہوں نے اپنے گرتی ہوئی صحت کے باوجود ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، ناشتہ بناتی، بچوں کو تیار کرتی، اسکول جاتی اور پھر آ کر گھر کے کام کرتی۔ وہ بھائی کے کندھے سے بوجھ کم کرنا چاہتی تھی تاکہ شاید اس طرح بھائی کے دل میں بیٹیوں کے لیے نرمی پیدا ہو جائے۔ بیٹیاں باپ کو دیکھ کر خوش ہوتی، بابا آئے کا شور مچاتی، لیکن بھائی ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ وہ اپنی ہی اولاد سے ایسے بیگانے ہو چکے تھے جیسے وہ کوئی دشمن ہو۔ ابھی چھوٹی بیٹی صرف 6 ماہ کی تھی کہ گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہونے والا تھا۔ بھائی کے سر پر پھر سے بیٹے کا بوجھ سوار ہو گیا۔ اویس ابھی نہیں، میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھ میں خون کی شدید کمی ہے، مجھے کچھ وقفہ کرنے دے۔ بھابھی نے منت کی، لیکن بھائی کی ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ مجھے بیٹا چاہیے صبا، بس ایک بیٹا، اس کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں کہوں گا، بس آخری بار میری بات مان لو۔ بھائی نے نرمی اور سختی دونوں حربے آزمائے اور ہمیشہ کی طرح بھابھی ہار گئی۔ وہ مجبور تھی، ایک ایسے شوہر کی ضد کے آگے جو بیٹی کی چاہ میں اندھا ہو چکا تھا۔ 5ویں بار امید سے ہوتے ہی بھائی کا رویہ پھر سے آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ بھابھی کا بہت خیال رکھنے لگے، لیکن اس بار ان کی بے چینی پہلے سے بہت زیادہ تھی۔ وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جنس معلوم ہو سکے۔ ہر بار چیک اپ پر جاتے تو وہ ڈاکٹر سے ایک ہی سوال کرتے، ڈاکٹر صاحبہ کیا اب پتہ چل سکتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی؟ ڈاکٹر حیرانگی سے انہیں دیکھتی اور کہتی، اویس صاحب آپ کو اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، یہ تو اللہ پاک کی دین ہے، صحت مند بچہ ہونا چاہیے، بس یہی دعا کریں۔ بھائی خاموش تو ہو جاتے، لیکن ان کے اندر کا لاوا پک رہا ہوتا۔ 16 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ دن آ ہی گیا جب بھائی کا صبر جواب دے گیا۔ وہ بھابھی کو لے کر ہماری فیملی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے شہر کے ایک دوسرے کلینک پر لے گئے، کیونکہ ہماری ڈاکٹر نے جنس بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کلینک کے باہر بھائی بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ جب بھابھی الٹرا ساؤنڈ کروا کر باہر نکلی تو ان کے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھی۔ بھائی نے تقریباً چھینتے ہوئے وہ رپورٹ ان کے ہاتھ سے لی۔ ان کی انگلیاں کانپ رہی تھیں اور سانسیں جیسے تھم گئی تھیں۔ انہوں نے رپورٹ کھولی، کچھ طبی اصطلاحات لکھی تھیں اور نیچے ایک جملہ لکھا تھا جس نے اویس بھائی کی دنیا ہلا دی۔ بھائی کی نظریں اس کاغذ کے ٹکڑے پر جمی ہوئی تھیں اور چہرہ یوں سفید پڑ گیا تھا جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہاں جلی حروف میں لکھا تھا فیمیل، یعنی بیٹی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے۔ ان کے خواب، ان کی منتیں، ان کے وظیفے سب اس ایک لفظ کی ٹھوکر سے چکنا چور ہو گئے تھے۔ پھر بیٹی؟ اویس بھائی نے دانت پیستے غراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کی آواز میں اتنا درد اور غصہ تھا کہ ساتھ کھڑی نرس بھی سہم گئی۔ بھابھی نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا۔ اویس کیا ہوا؟ رپورٹ میں کیا ہے؟ بھائی نے حقارت سے وہ کاغذ بھابھی کے منہ پر دے مارا۔ وہی ہے جس کا مجھے ڈر تھا،
تم نے پھر سے میری امیدوں کا گلا گھونٹ دیا صبا۔ تم صرف بیٹیاں پیدا کرنے کی مشین ہو اور کچھ نہیں۔ اویس خدا کے لیے آہستہ بولے، لوگ دیکھ رہے ہیں، بھابی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور جلدی سے رپورٹ اٹھا لی۔ دیکھنے دو مجھے، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں تھک گیا ہوں، ہار گیا ہوں تمہارے ساتھ، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ اویس بھائی نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم اپنا راستہ خود دیکھ لو، میرے پاس اب مزید اس منحوس خبر کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اویس بھائی وہاں رکے نہیں، بھابی پیچھے سے انہیں پکارتی رہ گئی، مگر وہ تیز قدموں سے کلینک سے نکل گئے اور گاڑی سٹارٹ کر کے ہوا ہو گئے۔ بھابی کلینک کے دروازے پر کھڑی انہیں جاتا دیکھتی رہی، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ ان کی طبیعت ناساز تھی اور اوپر سے یہ صدمہ۔ انہوں نے کامتے ہاتھوں سے چادر درست کی اور بمشکل سڑک تک آئی اور ایک رکشہ روکا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی بھابی کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ رکشے والا بار بار آئینے سے دیکھ رہا تھا مگر بھابی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں اویس بھائی کے وہ زہریلے الفاظ گونج رہے تھے۔ گھر کا سفر جو شاید 15 منٹ کا تھا انہیں صدیوں پر محیط لگا۔ جب بھابی گھر پہنچی تو ان کی حالت غیر تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں اور اماں لاؤنج میں ہی بیٹھے بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اویس بھائی پہلے ہی آ چکے تھے اور اپنے کمرے میں بند تھے۔ بھابی کو اکیلا آتے دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ بھابی، بھائی کہاں ہیں اور آپ رکشے میں کیوں آئیں؟ خیریت تو ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ ابھی بھابی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اویس بھائی کے کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ وہ باہر نکلے، ان کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ سیدھا بھابی کی طرف آئے اور ان کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ بھابی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آ گئی تم؟ بڑی ہمت ہے تمہاری جو اپنا منحوس چہرہ لے کر پھر میرے گھر آ گئی۔ بھائی نے انہیں جھٹکا دیا۔ اویس، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہوش کرو، وہ امید سے ہے، بیوی ہے تمہاری۔ اماں بیچ میں بولی مگر بھائی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اماں، آپ بیچ میں مت آئیں، آج فیصلہ ہو کر رہے گا، میں نے بہت صبر کر لیا۔ بھائی نے دوبارہ بھابی کی طرف رخ کیا۔ سنو صبا، اپنے کان کھول کر سن لو، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، میرے پاس پہلے ہی 4 بیٹیاں ہیں، میں 5ویں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں تمہیں آخری آپشن دے رہا ہوں، ابھی جاؤ اور اس بچے کو ختم کرو، ایبارشن کرواؤ، تبھی تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، ورنہ تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ہم سب پتھر کے ہو گئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اویس بھائی اس حد تک گر سکتے ہیں۔ بھابی نے بے یقینی سے بھائی کی طرف دیکھا، ان کی ممتا تڑپ اٹھی۔ آج پہلی بار ان کے اندر کی ماں جاگی تھی، وہ جو ہمیشہ بھائی کی ہر جائز و ناجائز بات پر سر جھکا دیتی تھی، آج سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں اویس، ہرگز نہیں۔ بھابی کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں عزم تھا۔ یہ میری اولاد ہے، یہ اللہ کی دین ہے، میں اسے کیسے ختم کر سکتی ہوں؟ ایبارشن کروانا قتل کرنے کے برابر ہے اور میں اپنے ہی بچے کی قاتل نہیں بنوں گی۔ آپ کو بیٹا چاہیے، آپ کی خواہش آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گی۔ اویس بھائی کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ بھابی کی زبان سے انکار سننا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کا غصہ جنون کی شکل اختیار کر گیا۔ زبان چلاتی ہوں میرے آگے، میری حکم عدولی؟ ٹھیک ہے، پھر شوق سے پالو اس بیٹی کو، لیکن میرے گھر میں نہیں۔ بھائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھابی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے گئے۔ اویس، خدا کا خوف کرو، مت کرو ایسا۔ میں بھائی کے پیروں میں گر گئے، انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ اماں روتی ہوئی پیچھے بھاگی۔ اویس، تجھے میرا واسطہ، رک جا، وہ کہاں جائے گی اس حالت میں؟ لیکن اویس بھائی پر تو جیسے شیطان سوار تھا، انہوں نے بھابی کو دروازے تک گھسیٹا اور گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ بھابی گرتے گرتے بچی۔ جا، نکل جا میرے گھر سے، آج سے تیرا میرا رشتہ ختم۔ جب تک یہ بچہ تیرے پاس ہے میرے گھر میں قدم رکھنے کی سوچنا بھی مت۔ دھاڑ، لوہے کا بھاری گیٹ بھابی کے منہ پر بند ہو گیا۔ گھر کے اندر موت کا سا سکوت تھا۔ اماں وہیں صحن میں بیٹھ کر سینہ کو بھی کرنے لگی۔ میں بھاگ کر کھڑکی کی طرف گئی، بھابی باہر گلی میں کھڑی دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اویس، دروازہ کھولو۔ اویس، میں کہاں جاؤں گی؟ اویس، میری بچیوں کا سوچو۔ ان کی دردناک آوازیں پتھر دل کو بھی پگھلا سکتی تھی، لیکن بھائی لاؤنج میں صوفے پر ڈھہ گئے اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔
ان کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ ابھی بمشکل 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ بھائی کا موبائل فون بجنے لگا۔ کمرے کے سناٹے میں وہ گھنٹی کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ بھائی نے کچھ دیر تک فون کو گھورا، پھر جھنجھلا کر کال اٹھا لی۔ یہ ایک انجان نمبر تھا۔ ہیلو، کون؟ بھائی نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے بھائی کے وجود میں زلزلہ برپا کر دیا۔ مسٹر اویس بات کر رہے ہیں؟ میں سٹی لیب سے بات کر رہی ہوں۔ سر، ہم آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں۔ دراصل آج رش کی وجہ سے رپورٹس مکس ہو گئی تھیں۔ آپ کو غلطی سے مسز راہیلہ کی رپورٹ دے دی گئی تھی۔ ہم نے ابھی ریکارڈ چیک کیا ہے۔ آپ کی وائف کی اصل رپورٹ ہمارے پاس ہے۔ مبارک ہو سر، آپ کے ہاں بیٹا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں واضح طور پر بیبی بوائے ہے۔ موبائل بھائی کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ بیٹا؟ جس بیٹے کے لیے وہ برسوں سے تڑپ رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے وظیفے کیے، منتیں مانی، آج وہ ان کی دہلیز پر آنے والا تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ بھائی کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک شدید سرد لہر ان کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ ان کے کانوں میں بھابھی کی وہ چیخیں گونجنے لگی جو کچھ لمحے پہلے وہ دروازے پر مار رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ بھائی کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ وہ دیوانوں کی طرح ننگے پاؤں ہی دروازے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کا لاک کھولا۔ گلی سنسان تھی، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ صبا، صبا! بھائی نے گلی میں دیوانہ وار آوازیں دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک کی طرف بھاگے۔ دل خوف سے ڈوب رہا تھا۔ اگر صبا کو کچھ ہو گیا تو میرا بیٹا، میرا وارث۔ ان کی سوچ اب بھی اپنی ذات اور اپنے بیٹے تک محدود تھی، لیکن خوف کی شدت بہت زیادہ تھی۔ وہ مین روڈ کی طرف بھاگے۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے کچھ لوگ جمع ہیں۔ بھائی کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہاں زمین پر مٹی اور دھول میں اٹی صبا بھابھی بے ہوش پڑی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ شاید صدمے اور کمزوری نے انہیں نڈھال کر دیا تھا اور وہ گر گئی تھی۔ صبا! بھائی ان کے پاس زمین پر بیٹھ گئے۔ صبا، آنکھیں کھولو، مجھے معاف کر دو صبا، ہمارا بیٹا ہے، رپورٹ غلط تھی۔ صبا، ہوش میں آؤ، ہمارے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بیوی کی جان کی فکر سے زیادہ بیٹے کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ بھائی نے فوراً وہاں موجود لوگوں کی مدد سے بھابھی کو اٹھایا اور قریب سے گزرتی گاڑی کو ہاتھ دے کر روکا۔ انہیں ہسپتال لے کر بھاگے۔ ہسپتال پہنچتے ڈاکٹر نے بھابھی کی حالت کو تشویشناک قرار دیا۔ بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ تھا۔ ہمیں فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ بچے کا بچنا مشکل ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ بھی کریں، بس میرے بیٹے کو بچا لیں، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ بھائی ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ 7واں مہینہ تھا، ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا منظر بہت ہیبت ناک تھا۔ میں اور اماں بھی خبر ملتے ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ اماں مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ بھائی دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر پچھتاوا تھا، لیکن یہ پچھتاوا اپنی اس حرکت کا تھا جس کی وجہ سے ان کا بیٹا خطرے میں پڑ گیا تھا۔ گھنٹوں کے کربناک انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ بھائی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر زندگی دوڑ گئی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھے، لیکن ڈاکٹر نے بات جاری رکھی۔ بچہ پری میچور ہے اور بہت کمزور ہے، اسے فوراً نرسری میں شفٹ کرنا پڑے گا۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، اور ماں کی حالت بھی ابھی سنبھلی نہیں ہے، انہیں ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ بھائی بھاگ کر نرسری کی شیشے والی دیوار کے پاس گئے۔ وہاں ایک ننھا سا وجود نالیوں اور تاروں میں جکڑا ہوا مشین میں لپٹا سانس لے رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹا اور کمزور تھا، لیکن بھائی کے لیے وہ پوری کائنات تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا بیٹا، میرا بازو، وہ شیشے پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑائے۔ جب بھابھی کو ہوش آئے تو بھائی ان کے کمرے میں موجود تھے۔ بھابھی نے آنکھیں کھولی تو ان کے سامنے وہی شخص تھا جس نے چند گھنٹے پہلے انہیں دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ بھائی جلدی سے ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ صبا، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ دیکھو، اللہ نے ہماری سن لی، ہمارا بیٹا آ گیا۔ وہ بھی کمزور ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ بھابھی نے کمزور نظروں سے بھائی کو دیکھا۔
ان کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، بس ایک گہری تھکاوٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معافی، یہ نرمی، یہ پیار صرف اور صرف اس نرینہ اولاد کی وجہ سے ہے جو اب دنیا میں آ چکا ہے۔ اگر وہ لڑکی ہوتی تو شاید بھائی ان کی لاش پر بھی نہ آتے۔ اللہ کا شکر ہے، بھابھی نے بمشکل ہونٹ ہلائے، میری بچیوں کی چھت بچ گئی۔ ان کے یہ الفاظ بھائی کی ضمیر پر تازیانہ بن کر برسنے چاہیے تھے، مگر بھائی تو اپنی خوشی میں مگن تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ بیٹا، جس کا نام آہد رکھا گیا، نرسری سے گھر منتقل ہو گیا۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا، بھائی اب زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے۔ آہد کی ذرا سی تکلیف پر وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتے۔ مہنگی سے مہنگی چیزیں، کھلونے، کپڑے آہد کے لیے آتے۔ دوسری طرف بیٹیاں اب بھی اسی کونے میں تھیں جہاں پہلے تھی، بلکہ اب تو بھائی کی نفرت کا انداز بدل گیا تھا۔ اب وہ بیٹیوں کو نظر انداز کرتے اور ہر وقت آہد کو ان کے سامنے لاڈ کرتے۔ دیکھو آہد کو، کیسا شیروں جیسا بیٹا ہے، یہ ہے میرے بڑھاپے کا سہارا، تم لڑکیاں تو بس مہمان ہو۔ بھائی اکثر آہد کو گود میں لے کر بیٹیوں کو ستاتے۔ وہ معصوم بچیاں حسرت سے دیکھتی ہیں کہ کاش بابا ہمیں بھی کبھی ایسے ہی گلے لگائے۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ آہد لاڈ پیار میں بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کی ہر غلطی کو بچہ کہہ کر ٹال دیا جاتا۔ بھائی اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے، جبکہ بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج اور اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ بھابھی نے اپنی جاب جاری رکھی کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ ان کی بیٹیوں کا مستقبل صرف ان کی اپنی محنت پر منحصر ہے۔ آہد بڑا ہو رہا تھا، لیکن اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ سہارا نہیں بنے گا جس کا خواب اویس بھائی نے دیکھا تھا۔ وہ ضدی، بدتمیز اور خود سر بن رہا تھا، مگر بھائی کی آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس بیٹے کو وہ اپنی طاقت سمجھ رہے ہیں وہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بننے والا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے پڑ لگا کر اڑتا رہا اور ان گزرتے سالوں نے ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ آہد اب 18 سال کا ہو چکا تھا، اور جو بیج اویس بھائی نے اس کے بچپن میں بویا تھا اب وہ ایک تناور اور کانٹے دار درخت بن چکا تھا۔ آہد کی پرورش اور بیٹیوں کی پرورش میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف بیٹیاں تھیں جو اپنی ماں کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، پرانے کپڑوں میں گزارا کرتی اور سرکاری اسکولوں کالجوں میں اپنی ذہانت کے جھنڈے گاڑ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آہد تھا جو مہنگے پرائیویٹ کالج میں پڑھنے کے باوجود ہر سال بمشکل پاس ہوتا تھا، لیکن اس کے ٹھاٹ باٹ کسی نواب زادی سے کم نہ تھے۔ ایک شام کی بات ہے، ہم سب صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ آہد بائک کو زوردار ریس دیتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس نے بائک سٹینڈ پر لگائی اور بنا سلام کی سیدھا اویس بھائی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بابا، مجھے نئے ماڈل کا آئی فون چاہیے، میرے سب دوستوں کے پاس ہے اور میرا فون اب پرانا ہو چکا ہے، آہد نے حکم چلانے والے انداز میں کہا۔ اویس بھائی نے مسکرا کر اپنے لاڈلے کو دیکھا اور بولے، بیٹا ابھی تو پچھلے مہینے تمہیں نیا فون لے کر دیا تھا، تھوڑا صبر کر لو، اگلے ماہ میری بونس کی رقم آنے والی ہے، تب لے دوں گا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بھی چاہیے، ورنہ میں کالج نہیں جاؤں گا اور نہ ہی کھانا کھاؤں گا، آہد نے پیر پٹکتے ہوئے کہا اور غصے سے کرسی کو ٹھوکر مار کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی گھبرا کر اس کے پیچھے لپکے۔ ارے بیٹا، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں ابھی انتظام کرتا ہوں، تم کھانا تو کھاؤ۔ میں نے اور بھابھی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بھابھی کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اویس مت بگاڑیں اسے، اس کی ہر جائز ناجائز ضد پوری کر کے آپ اسے خود سر بنا رہے ہیں۔ بھائی نے مڑ کر بھابھی کو ایسے گھورا جیسے انہوں نے کوئی گالی دے دی ہو۔ تم تو چپ ہی رہا کرو صبا، تم جلتی ہو میرے بیٹے سے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا وارث ہے، اگر میں اس کی خواہشیں پوری نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ یہ بیٹیاں تو کل کو اپنے گھر چلی جائیں گی، میرا بڑھاپا تو آہد نہیں سنبھالنا ہے۔ اسی لمحے بڑی بیٹی حریم ڈرتے ڈرتے بھائی کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ بابا، میری یونیورسٹی کی فیس جمع کروانی ہے، پرسوں آخری تاریخ ہے، اگر فیس جمع نہ ہوئی تو میرا سیمسٹر ضائع ہو جائے گا۔ بھائی کا چہرہ جو آہد کے لیے موم تھا، حریم کی بات سن کر پتھر کا ہو گیا۔ کہا تھا نا کہ BA کر لیا بس بہت ہے، آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تمہاری فضول پڑھائیوں کے لیے، آہد کے فون کے لیے مجھے ادھار پکڑنا پڑے گا، اور اوپر سے تم اپنی فیس کا رونا لے کر بیٹھ گئی ہو۔ بابا پلیز، میرا اسکالرشپ ہے، صرف تھوڑے سے پیسے کم ہیں،
ٹیوشن پڑھا کر باقی پوری کر لوں گی، بس یہ آخری سیمسٹر ہے۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کہا نا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت کھاؤ۔ بھائی نے بے دردی سے اس سے جھڑک دیا۔ حریم روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ اسی شام بھائی نے اپنے دوست سے پیسے ادھار لے کر آہد کے ہاتھ پر رکھ دیے تاکہ وہ نیا آئی فون لے سکے۔ یہ تضاد دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن بھائی کی آنکھوں پر تو بیٹے کی محبت کی ایسی پٹی بندھی تھی جسے اتارنا ناممکن تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ حریم اور اس سے چھوٹی ماہم نے اپنی محنت سے تعلیم مکمل کر لی اور دونوں اچھی جگہوں پر نوکری کرنے لگی۔ گھر کا آدھا خرچ اب اپنی بیٹیوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا، لیکن بھائی کو ان کی کمائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کبھی ان کی تعریف کرتے۔ ان کے لیے وہ صرف گھر میں رہنے والی وہ مخلوق تھی جنہیں بس برداشت کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف آہد اب پوری طرح بگڑ چکا تھا۔ پڑھائی اس نے ادھوری چھوڑ دی تھی اور سارا دن آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ اکثر رات گئے گھر لوٹتا اور اگر کوئی پوچھتا تو گھر سر پر اٹھا لیتا۔ ایک رات آہد بہت دیر سے گھر آیا۔ اویس بھائی جاگ رہے تھے، شاید ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ آہد لڑکھڑاتا وہ اندر داخل ہوا تو بھائی نے اسے روک دیا۔ آہد بیٹا، کہاں تھے اتنی رات تک؟ اور یہ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ بھائی نے تشویش سے پوچھا۔ آہد نے اسے جھنجلا کر دیکھا۔ آپ تفتیشی افسر مت بنے، دوستوں کے ساتھ تھا، کوئی گناہ نہیں کر رہا تھا۔ بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے فکر ہوتی ہے تمہاری۔ دیکھو تمہاری عمر کے لڑکے اپنا کاروبار سنبھال رہے ہیں اور تم سارا دن۔ ابھی بھائی کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ آہد چیخ پڑا۔ بس بس، یہ بھاشن اپنے پاس رکھیں، سارا دن کان نہ کھایا کرے میرے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ صبح مجھے 50,000 روپے چاہیے۔ 50,000؟ ابھی تو تم نے گاڑی کے لیے لاکھوں روپے لیے تھے بیٹا۔ میں ریٹائر ہو چکا ہوں، اب میری اتنی آمدنی نہیں ہے، پینشن سے گھر کا خرچ بمشکل چلتا ہے۔ بھائی نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ گھر بیچ دیں، ویسے بھی یہ پرانا تو ہو چکا ہے۔ میرے حصے کے پیسے مجھے دے دیں، میں اپنا کاروبار کروں گا۔ گھر بیچ دوں؟ بھائی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بیٹا، یہ ہماری چھت ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری 4 کنواری بہنیں ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ بہنیں 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 ہر وقت ان منحوسوں کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ان کی شادیاں کریں اور جان چھڑائیں، مجھے میری زندگی جینے دیں، میں اس کھنڈر میں رہ رہ کر تنگ آ چکا ہوں۔ آہد نے نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا۔ صحن میں کھڑی بھابھی اور بیٹیاں یہ سب سن رہی تھیں۔ بھابھی کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، وہ بھاگ کر بیچ میں آئی۔ آہد، خبردار جو اپنے باپ سے ایسی بات کی، کیا یہی تربیت دی تھی ہم نے تمہیں؟ آپ تو چپ ہی رہے ماں جی، آپ نے ہی سر چڑھا رکھا ان سب کو۔ آہد نے اپنی ماں کو دھکا دیا۔ بھابھی گرتے گرتے بچی تو حریم اور ماہم نے انہیں تھام لیا۔ آہد، تم ہوش میں تو ہو، ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ حریم نے غصے سے کہا۔ تو بھی مجھے سکھائے گی؟ اب نکل جاؤ تم سب میری نظروں کے سامنے سے۔ آہد کا غصہ پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اویس بھائی صدمے کی کیفیت میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ وہ بیٹا جسے وہ اپنا بازو، اپنا سہارا کہتے نہیں تھکتے تھے، آج وہ ان کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کی بجائے ان کی کمر توڑ رہا تھا۔ آہد بیٹا، میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، تمہاری بہنوں کا حق مار کر تمہیں کھلایا، تمہیں پڑھایا، تمہاری ہر فرمائش پوری کی، اور آج تم مجھے گھر سے نکالنے کی بات کر رہے ہو۔ بھائی کی آواز بھرا گئی تھی۔ تو کیا احسان کیا؟ باپ ہیں آپ، فرض تھا آپ کا، اور اگر اتنا ہی شوق تھا بیٹا پالنے کا تو اب بھگتیں۔ مجھے کل تک پیسے چاہیے ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ آہد نے دھمکی دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات اویس بھائی سو نہیں سکے، وہ ساری رات صحن میں ٹہلتے رہے۔ مجھے ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، یہ وہی بیٹا ہے جس کے لیے میں نے تجھ سے ضد کی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر عجیب سا تناؤ تھا۔ آہد دیر سے اٹھ کر آیا اور آتے ہی پیسوں کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے کہا تھا پیسے تیار رکھنا، کہاں ہیں پیسے؟ اویس بھائی نے سر جھکا لیا۔ بیٹا، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اگلے مہینے نکلے گی، تب دے دوں گا۔
मुझे कहानियां मत सुनाए, मुझे अभी पैसे चाहिए। आहद ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। चाय की प्याली गिरकर टूट गई। भाई ने हिम्मत जमा करके कहा, देखो आहद, अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरे घर में रहकर मुझ पर ही हुक्म मत चलाओ। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो जाओ खुद कमाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो। ये पहली बार था कि अवैस भाई ने आहद को इतनी सख्ती से जवाब दिया था। शायद कल रात की तलखी ने उन्हें यह एहसास दिला दिया था कि वो गलत रास्ते पर चल रहे थे। आहद ये सुनकर आपे से बाहर हो गया। वो कुर्सी से उठा और अवैस भाई की तरफ लपका। अच्छा, तो अब आप मुझे घर से निकालेंगे? ये घर मेरे दादा का है, मेरा हक है इस पर। आहद ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर अपने ही बाप का गिरबान पकड़ लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि हम सबकी चीखें निकल गईं। छोड़ो इन्हें आहद, खुदा का खौफ करो, ये तुम्हारे बाप हैं। भाभी चीखीं और आहद के हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। बहनें भी रोती हुई बीच में आ गई। हरीम ने आहद का हाथ खींचा। आहद, छोड़ दो बाबा को, तुम्हें शर्म नहीं आती? आहद ने एक झटके से हरीम को पीछे धकेला और अवैस भाई को झंझोड़ कर रख दिया। पैसे देते हो या नहीं, या आज मैं तुम्हारा किस्सा ही तमाम कर दूं। उसकी आंखों में खून उतर आया था। अवैस भाई की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी वीरानी थी। वो उस बेटे की आंखों में देख रहे थे जिसके लिए उन्होंने दुनिया जहान से लड़ाई मोल ली थी। वो बाजू जिसे वो अपना सहारा समझते थे, आज वही बाजू उनका गिरबान तार तार कर रहा था। हाँ, मार दो मुझे, अवैस भाई ने टूटी हुई आवाज में कहा। शायद इसी लायक हूं मैं, जिसने अपनी रहमतों को धुतकार कर जहमत को गले लगाया। उसका अंजाम यही होना चाहिए। आहद ने हकारत से उन्हें धक्का दिया। अवैस भाई सोफे पर गिर गए। मुझे कल तक का वक्त दे रहा हूं। अगर पैसे न मिले या घर के कागजात मेरे नाम न किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर आहद घर से निकल गया। पीछे अवैस भाई अपना फटा हुआ गिरबान पकड़े बेजान से बैठे थे। भाभी और बेटियां उनके गिर्द जमा थी। कोई पानी ला रहा था तो कोई उनके पांव दबा रहा था। बाबा आप ठीक है? हरीम उनके आंसू पहुंच रही थी। वही बेटी जिसकी पैदाइश पर उन्होंने मुंह फेर लिया था, आज वही उनके आंसू साफ कर रही थी। अवैस भाई ने नजर उठाकर अपनी चारों बेटियों को देखा। उनकी आंखों में निदामत का तूफान उमड़ आया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैं अंधा था, बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। मैंने हीरे को पत्थर समझा और पत्थर को हीरा। बाबा आप ऐसा मत कहें, आप हमारे सर का ताज है। माँ हमने उनका हाथ चूमा। नहीं बेटा, ताज नहीं, मैं तो बोझ हूं। मैंने तुम लोगों का हक मारा, तुम्हें मोहब्बत नहीं दी, और आज देखो मेरा गरूर, मेरा मान कैसे खाक में मिल गया। उस दिन अवैस भाई बहुत रोए, लेकिन अभी उनका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। कुदरत अभी उन्हें और भी बड़े इसबाक सिखाने वाली थी। आहद का घर से जाना सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले चंद दिनों में जो होने वाला था वो अवैस भाई की रही सही हिम्मत भी तोड़ देने वाला था। 2 दिन बाद आहद वापस आया तो वो अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ प्रॉपर्टी डीलर और वकील किस्म के लोग थे। वो सीधा अवैस भाई के पास गया और कागजात उनके सामने रख दिए। इस पर दस्तखत कर दे, मैंने घर का सौदा कर दिया है। क्या? अवैस भाई उछल पड़े। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं जिंदा हूं अभी, तुम मेरे जीते जी मेरा घर बेच रहे हो। आपकी जिंदगी या मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। दस्तखत करें वरना मैं अदालत जाऊंगा और साबित करूंगा कि आपका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। आहद के लहजे में ऐसी सफाकी थी कि शैतान भी पनाह मांगे। भाई ने इंकार में सर हिलाया। मैं कभी दस्तखत नहीं करूंगा, ये मेरी बेटियों की छत है। अच्छा तो फिर ठीक है, आहद ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर तैयार हो जाए नताइज के लिए। उसी शाम आहद ने घर में वो हंगामा बर्पा किया कि मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। उसने घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। टीवी उठाकर सेहन में दे मारा, क्रॉकरी तोड़ दी और चीख चीख कर अवैस भाई को गालियां देने लगा। उस तमाशे के दौरान अवैस भाई को सीने में शदीद तकलीफ महसूस हुई। वो अपना दिल पकड़कर जमीन पर बैठ गए। अवैस क्या हुआ? भाभी घबरा कर उनकी तरफ लपकी। बाबा, हरीम और माहम चीखीं, लेकिन आहद वहां खड़ा सर्दमहरी से देखता रहा। ड्रामा मत करो, उठकर दस्तखत करो। आहद ने बेहिस्सी की इंतहा कर दी। बेटियों ने बमुश्किल अवैस भाई को संभाला और रिक्शा मंगवाकर अस्पताल ले गई। आहद उनके साथ नहीं गया, वो घर पर ही रहा।
شاید اس انتظار میں کہ کب باپ مرے اور وہ گھر بیچے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کی حالت نازک تھی۔ ICU کے باہر بیٹی اور بھابھی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ دوائیوں کے لیے، ٹیسٹوں کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور گھر میں جتنا زیور اور نقد رقم تھی وہ سب آہد پہلے ہی اڑا چکا تھا۔ ایسے مشکل وقت میں حریم اور ماہم نے اپنی کمیٹیوں کے پیسے نکلوائے، اپنی سہیلیوں سے ادھار مانگا اور باپ کے علاج کا بندوبست کیا۔ وہ بیٹا جس کے لیے اویس بھائی نے پوری زندگی وقف کر دی، وہ ایک بار بھی باپ کو دیکھنے ہسپتال نہیں آیا۔ ہوش آنے پر اویس بھائی کی نظریں چاروں طرف گھومی۔ شاید وہ اب بھی اپنے لاڈلے کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہاں صرف ان کی بیٹیاں کھڑی تھیں جن کی آنکھوں میں تشویش اور محبت تھی۔ آہد، بھائی نے نکاہت سے پوچھا۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی نے اویس بھائی کو سب کچھ بتا دیا۔ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ یہ آنسو ان کی ساری زندگی کی کمائی کا حاصل تھا۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کمرے میں مشین کی بیپ کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ اویس بھائی کی آنکھ کھلی تو ان کی نظر سامنے فرش پر پڑی۔ وہاں جائے نماز بچھی تھی اور حریم سجدے میں گرے رو رو کر اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ دوسری طرف کرسی پر ماہم بیٹھی تھی جو شاید جاگتے جاگتے اب اونگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ دوا تھی جو وقت پر باپ کو دینی تھی۔ اویس بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہی بیٹیاں تھیں جنہیں وہ زحمت سمجھتے تھے، جن کی پیدائش پر انہوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ آج وہی ان کی زندگی کے لیے اپنی نیندیں حرام کیے بیٹھی تھی۔ اور وہ بیٹا، وہ رحمت کہاں تھی جس کے لیے انہوں نے رب سے ضد کی تھی؟ بھابھی کمرے میں داخل ہوئی تو اویس بھائی نے لرزتے ہونٹوں سے پوچھا، صبا، آہد نہیں آیا؟ بھابھی نے نظریں جھکا لی۔ اویس، آپ کیوں خود کو اذیت دیتے ہیں؟ وہ نہیں آئے گا، اسے اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں۔ اویس بھائی نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ میری سزا ہے صبا، یہ میری ناشکری کی سزا ہے۔ میں نے اللہ کی رحمت کو ٹھکرایا تھا، آج اسی رحمت نے مجھے تھام رکھا ہے، اور جس بیٹے کو میں نے پوجا وہ مجھے کوڑے کے ڈھیر کی طرح پھینک گیا۔ حریم دعا مانگ کر اٹھی اور باپ کے پاس آئی۔ بابا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اویس بھائی نے کانپتے ہاتھوں سے حریم کا ہاتھ تھاما اور اسے چوم لیا۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا باپ ہوں۔ میں نے تم لوگوں سے نفرت کی، تمہیں بوجھ سمجھا، مگر تم ہی میرا اصل سرمایہ ہو، تم ہی میرا باسو ہو۔ بابا، بیٹیاں تو باپ کی محبت کی پیاسی ہوتی ہیں، آپ نے پیار سے ہاتھ رکھ دیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ حریم نے روتے ہوئے باپ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کچھ دن بعد اویس بھائی گھر آ گئے۔ گھر کیا تھا، اب وہ جہنم کا نمونہ بن چکا تھا۔ آہد نے گھر کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ روزانہ نشے میں دھت ہو کر آتا اور اویس بھائی کے کمرے میں جا کر چیختا، بڈھے مرتے کیوں نہیں ہو؟ کب تک میرا راستہ روکو گے؟ دستخط کرو ان کاغذات پر۔ اویس بھائی اب جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے۔ فالج کے ہلکے اثرات کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا مشکل تھا۔ بیٹیاں انہیں بچانے کے لیے آگے آتی تو آہد انہیں دھکے دیتا۔ ایک رات آہد ہاتھ میں اسٹیمپ پیپرز لے کر آیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ آج فیصلہ ہوگا، یا تو دستخط کرو یا پھر میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، سب جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اویس بھائی نے بیٹیوں کی طرف دیکھا جو خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے دستخط نہ کیے تو یہ درندہ میری بیٹیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لاؤ کاغذات، بھائی نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ آہد نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ انگوٹھا لگوایا اور کاغذات جیب میں ڈالے۔ گڈ، اب تم یہاں رہو یا مرو، میرا کام ہو گیا۔ کل سے یہ گھر میرا ہے اور تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ گے۔ اگلی صبح آہد نے کہا، چلو بابا، تمہیں ہسپتال لے جاؤ، ڈاکٹر نے چیک اپ کے لیے بلایا ہے۔ گھر والے حیران ہوئے کہ اچانک آہد کو باپ کا خیال کیسے آ گیا۔ اویس بھائی بھی خوش فہمی کا شکار ہو گئے کہ شاید جائیداد ملنے کے بعد بیٹے کا دل نرم ہو گیا ہے۔ آہد انہیں ویل چیئر پر بٹھا کر گاڑی میں لے گیا۔ بھابھی ساتھ جانے لگی تو آہد نے روک دیا، صرف میں جاؤں گا، آپ لوگ گھر رہ کر سامان باندھیں۔ اویس بھائی گاڑی میں بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں ابھی بھی ممتا جاگ رہی تھی۔ بیٹا، تم نے اچھا کیا جو گھر لے لیا، بس اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ آہد نے طنزیہ ہنسی اور میوزک کی آواز تیز کر دی۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں اویس بھائی کا علاج چل رہا تھا۔ آہد ویل چیئر دھکیلتا انہیں ایک ویران راہداری میں لے آیا۔
आहत बेटा, डॉक्टर का कमरा तो उस तरफ है, भाई ने हैरानी से कहा। आहत वहीं रुक गया। उसने जेब से कागजात निकाले और उन्हें हवा में लहराया। डॉक्टर का कोई काम नहीं है, काम तो ये था जो हो गया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं यहाँ तुम्हें संभालने नहीं आया, तुम्हें छोड़ने आया हूँ। क्या मतलब? अवैस भाई का दिल डूबने लगा। मतलब ये कि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है, अब तुम मेरे लिए एक बेकार बोझ हो। मैं तुम्हें घर में रखकर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। ये खैराती अस्पताल है, यहाँ पड़े रहो, कोई ना कोई तर्स खाकर रोटी खिला देगा। मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। आहत, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। अवैस भाई ने तड़प कर उसका हाथ पकड़ना चाहा। आहत ने झटके से हाथ छुड़ाया। डैड प्लीज, ड्रामा मत करें, मैंने पेपर्स पर अंगूठा लगवा लिया है। अब आप यहाँ आराम से मरें या जिए, मेरा मसला नहीं है। वो नौजवान तेजी से पलटा और बाहर निकल गया। बूढ़ा शख्स व्हील चेयर से गिरने ही वाला था कि उसे ऐसे लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। उसने हसरत से उस जाते हुए वजूद को देखा जिसे उसने अपनी दुआओं से मांगा था। आहत बेटा मत जाओ, मुझे यहाँ लावारिस मत छोड़ो। अवैस भाई की आवाज गले में फंस कर रह गई। अचानक एक निस्वाने हाथ ने उन्हें थाम लिया। अवैस भाई ने कांपती नजरों से ऊपर देखा। वो हरीम थी और उसके पीछे माहम और भाभी खड़ी थी, जो आहत की नीयत पर शक होने की वजह से रिक्शा लेकर पीछे पीछे आ गई थी। हरीम ने भागकर बाप को गले लगाया। बाबा, हम हैं ना, आप लावारिस नहीं हैं, आपकी बेटियां जिंदा हैं। अवैस भाई फूट फूट कर रो पड़े। हरीम देखो, वो चला गया, मेरा बेटा चला गया। जाने दे उसे बाबा, जो आपका था ही नहीं, उसके लिए क्यों रोते हैं? ये देखें, ये हैं आपके बाजू, ये हैं आपके सहारे। हरीम ने बाप के आंसू पोंछकर मजबूती से व्हीलचेयर को थाम लिया। माहम आगे बढ़ी और बाप का माथा चूमा। जब तक हमारी सांस में सांस है, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपके बेटे भी हैं और बेटियां भी। उस लम्हे अवैस भाई को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने कांच के टुकड़े के लिए हीरे को खाक में मिलाया, मगर तू बड़ा बेनियाज है, तूने फिर भी मेरी झोली खाली नहीं की। भाभी ने आगे बढ़कर अवैस भाई का कंधा दबाया। चले अवैस, घर चले, वो घर जो आप किराए का होगा, लेकिन वहां सुकून होगा, वहां मोहब्बत होगी। दूर कॉरिडोर के मोड़ पर आहत ने मुड़कर देखा। उसने देखा कि वही बहनें जिन्हें वो कमजोर समझता था, आज बाप की ढाल बनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए पशेमानी का साया आया, लेकिन फिर दौलत की हवस जीत गई। वो कंधे उचकाकर बाहर निकल गया। उसे नहीं मालूम था कि वो सिर्फ बाप को नहीं छोड़ रहा, बल्कि अपनी जन्नत और अपनी दुनिया आखिरत भी उसी अस्पताल की दहलीज पर छोड़कर जा रहा है। अवैस भाई ने अपनी बेटियों के हसार में खुद को महफूज महसूस किया। आज उनका सर फख्र से बुलंद था, बेटी की वजह से नहीं, बल्कि उन बेटियों की वजह से जिन्होंने साबित कर दिया था कि औलाद नरीना हो या मादा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ तरबियत और नसीब का पड़ता है। ये कहानी उन तमाम वालिदैन के लिए एक आईना है जो बेटे की ख्वाहिश में बेटियों को नजरअंदाज करते हैं। याद रखें, बेटा नेमत है तो बेटी रहमत है। सहारा जिन्स नहीं बनती, सहारा अच्छी तरबियत और औलाद की वफादारी बनती है। कभी भी अल्लाह की तकसीम पर शिकवा ना करें, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए कौन सा रिश्ता बढ़ापे की लाठी बनेगा। बेटियां वो फूल हैं जो कब्र तक माँ बाप की मोहब्बत की खुशबू बखेरती रहती हैं, जबकि बाज़ औक़ात बेटे वो कांटे साबित होते हैं जिनकी चुभन इंसान को जीते जी मार देती है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।